السلام علیکم میرے بہنوں اور بھائیوں، اللہ پاک آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کچھ پتہ نہیں کہیں کب سانس کی ڈور ٹوٹ جائے۔ میں خود موت کے منہ سے واپس آئی ہوں۔ موت کے منہ سے واپس آنا بہت دردناک تجربہ ہوتا ہے۔ اس چھوٹی سی زندگی میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وہ کام کریں جن سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ لڑائی جھگڑے کرنا، نفرتیں پھیلانا اور دوسروں پہ الزام لگانا اپنی عقل کے مطابق یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ بنا سوچے سمجھے کسی پہ الزام لگا دینا اور اس کی قیمتی زندگی برباد ہو سکتی ہے، ضائع ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ الزام لگا کے 295C لگا دی۔ خدا کے بندوں، خدا کا خوف کرو۔ آپ کے بچوں کی طرح انجینئر صاحب کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کیوں کسی کے بچوں کے باپ کو دور کیا اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے؟ کیوں کسی کی بد دعائیں لیتے ہو؟ بد دعا جب لگ جاتی ہے تو زندگیاں تباہ کر دیتی ہے۔ میں خود موت کے منہ سے آئی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ موت کو قریب سے دیکھنا کیسا ہوتا ہے۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ کہ آپ اور میں کیا غلطیاں نہیں کرتے؟ ہم فرشتے تو نہیں ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی نہیں ہوتی، دل کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ زبان سے غلطی ہو چکی ہے۔ اور آپ مولوی لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ انسان کے دل کو اہمیت دیتا ہے، زبان کو نہیں۔ جنید جمشید بھائی صاحب سے غلطی ہوئی تھی، زبان سے، دل سے نہیں۔ انہوں نے سب سے معافی مانگی مگر شریر قسم کے مولویوں نے ان کی معافی کو قبول نہیں کیا۔ خدا کے بندوں، کیا تم منی گاڈ بن چکے ہو؟ دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ 295C لگوا دیتے ہو۔ جو گڑھا تم دوسروں کے لیے کھود رہے ہو، ایک دن خود ہی اس گڑھے میں گرو گے۔ تب تمہیں ہوش آئے گی جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اس سے پہلے ہوش میں آ جائیں تو کیا زیادہ بہتر نہیں ہے؟ انجینئر صاحب کو گڑھے میں گرانے کی سوچ رکھنے والوں، اگر انجینئر صاحب گر بھی گئے تو اللہ ہے انہیں اٹھانے والا، لیکن اللہ نے تمہیں گڑھے میں گرا دیا تو بھلا سوچو تمہیں کون اٹھائے گا؟ انجینئر صاحب کو چھوڑو، اب تم اپنی فکر کرو۔ مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے کہ مولویوں نے 295C کو کھلونا بنا لیا ہے۔ جس کو دیکھتے ہیں اپنے فرقے کے خلاف، اس کو توہین مذہب کا الزام لگا دیتے ہیں۔ آپ خود سوچو، اگر کسی پاگل کے ہاتھ میں گن آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا اپنے جیسے کسی پاگل کو گولی مارے گا؟ نہیں، وہ اسے گولی مارے گا جو اسے پاگل کہیں گے، حالانکہ وہ پاگل ہے مگر سننا پسند نہیں کرے گا۔ اسی طرح ہمارے مولوی حضرات ہیں جنہوں نے اصل دین نبی کی امت سے چھپایا، اور اگر قرآن حدیث کی کتابوں سے کوئی حق بیان کر دے تو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ گامزی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی کبھی توہین کر ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ بھی انجینئر صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ مجھے دل سے بہت بہت افسوس ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان کا ہی دشمن ہوتا جا رہا ہے، آپس میں ان لوگوں کی نہیں بنتی۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، مولویوں کی اس قسم کی حرکات دنیا میں ہماری بدنامی کا باعث ہے، اور کافر کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ مسلمان تو واحد قوم ہے جو آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں، ہم سے کیا لڑیں گے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، قرآن پاک کو نفرت سے آگ لگا کے ہماری کتاب کی توہین کرتے ہیں۔ خدا کے بندوں، تم لوگوں کو کب سمجھ آئے گی؟ کافر ہمارے بارے میں لمبی لمبی چالیں چلتا ہے تاکہ دنیا میں کوئی مسلمان نہ رہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی چالیں اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف چلتے رہتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنے آپ پہ غور کرو۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور انجینئر صاحب کی جماعت، یہ ایک ہاتھ کی طرح 5 انگلیاں ہیں۔ بکھرے ہوئے مسلمانوں، جوڑو اپنے آپ کو محبت کے رشتے سے، تھپڑ نہ بنو، کافروں کو مکہ بن کے دکھاؤ۔ راستے الگ الگ ہیں مگر منزل ہماری ایک ہے، اس سے پہلے کہ کافروں کی چالیں ہمیں برباد کر دیں۔ اور آخر میں اپنے ریاستی اداروں سے اپیل کرتی ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے معاملے میں نظر ثانی فرمائیں اور الزام لگانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس پریشانی سے نجات دلائیں، کیونکہ پریشانیاں پہلے ہی بہت ہیں۔ میری طبیعت خراب تھی مگر پھر بھی میں نے وائز کری، کیونکہ میری طبیعت سے زیادہ ضروری ہے حق بیان کرنا، پیار سے سننے والوں پر بھی اور غصے سے سننے والوں پر بھی۔ اللہ کی رحمت ہو، آمین۔